السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں ایکسکلوسیو ٹاک ود عمران علی۔ میں اس وقت موجود ہوں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ مائنس عمران خان کی باز گشت ہو رہی ہے، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، کیا کسی بڑی سیاسی جماعت کے قائد کو، لیڈر کو اس طرح سیاست سے مائنس کر دینا چاہیے؟ دیکھیے، مائنس کر دینا چاہیے کی بات نہیں ہے، مائنس ہوتا کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت سی خواہشات ماضی میں بھی آئی ہیں۔ سیاسی لیڈر جو ہوتا ہے وہ صرف عوام اس کو مائنس کر سکتے ہیں۔ یہ عدالتوں سے جو کچھ ہوا ہے ماضی میں، آپ نے 2018 میں میاں نواز شریف کو مائنس کیا تھا۔ اس ملک کی سپریم کورٹ نے جو کیس کیا، خود اس کے ٹرائل کورٹ بن گئے اور میاں نواز شریف کو پہلے حکومت توڑی، پھر تاحیات نااہل کیا، پھر سیاست سے علیحدہ کیا، پھر اپنی نگرانی میں نیب سے کنوکٹ کروایا، لیکن میاں نواز شریف آج بھی یہاں موجود ہیں اور وہ جو سارے کرنے والے سے گھر بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے سیاسی لیڈر جو ہوتا ہے اس کا احتساب، اس کے فیصلہ اس کی کہ اس نے سیاست میں رہنا ہے نہیں رہنا ہے، یہ صرف عوام کر سکتے ہیں، ووٹر کر سکتے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا ملٹری کورٹ میں آپ کی حکومت کے وزراء رانا ثناء اللہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، تو دنیا کو سر آپ کی حکومت کیسے فیس کرے گی؟ اور سر جو ہماری دوسری عدلیہ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، کیا ان میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم کا ٹرائل کر سکیں، یا اس طرح ایک سابق وزیر اعظم کے نہیں، ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے؟ کیپیسٹی کی بات نہیں ہوتی، سلوک کی بات بھی نہیں ہے، یہ جورسڈکشن کی بات ہے کہ اگر آپ نے قانون توڑا ہو تو مختلف جورسڈکشنز ہوتی ہیں، اس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ بھی ہیں، اس میں اسپیشل کورٹس بھی بنتے ہیں، اس میں سول کورٹس بھی ہیں، سیشن کورٹس بھی ہیں۔ یہاں پر سپریم کورٹ نے خود بھی معاملے کا سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے، اور جو ملٹری جو آرمی ایکٹ کے تحت بھی کارروائی کچھ معاملات میں ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے ماضی میں 2-3 پریسیڈنٹس موجود ہیں۔ اس لیے یہ اب فیصلہ کہ جورسڈکشن کہاں پہ آئے گی، یہ وکیل ہی کر سکتے ہیں یا جو پروسیکیوشن ہے وہی کر سکتی ہے، اس کا حکومت سے اول دخل نہیں ہوتا۔ سر یہ تو قانونی پہلو ہو گیا، کیونکہ آپ خود پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، تو ایک وزیر اعظم کو سیاسی طور پہ اس کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے؟ نہیں، اگر میں جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوتا ہوں تو پھر ٹرائل کہاں پہ ہوگا؟ اگر میں سابق وزیر اعظم ہونے سے کوئی قانون سے آپ بالا نہیں ہو جاتے۔ اگر جو بھی آپ چوری کریں گے تو آپ کو اس کورٹ کے اندر ٹرائل ہوگا، آپ دھوکہ دیں گے ایک اور کورٹ میں ہوگا، آپ ٹیررزم میں ملوث ہوں گے ایک اور کورٹ میں ہوگا۔ اس ملک کے وزیر اعظم کا یہاں پر ہائی جیکنگ میں ٹرائل ہوا ہے، آپ یہ بھول جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف کا سن 2000 میں خود اس ٹرائل کا حصہ تھا، مجھ پر بھی الزامات تھے، اسی کیس کے اندر ہائی جیکنگ کا ٹرائل ہوا تھا میاں نواز شریف کا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہائی جیکنگ میں ملوث کیا جائے گا؟ تو لیکن یہ بات بڑی سوچ سمجھ کے یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان معاملات کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، اور اس میں جو جورسڈکشن ہے وہ، کیونکہ یہ سب باتیں کل اپیل ہونی ہے، یہاں پر ہائی کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، تو کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو قانون کے اندر جس کی گنجائش موجود نہ ہو۔ سر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک سیاسی جماعت جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہو جائے، تو سر اب کی اتحادی جماعت جے یو آئی ہے، مولانا فضل الرحمان، انہوں نے پی ٹی آئی پہ پابندی کا مطالبہ کیا۔ ابھی میڈیا پہ پیمرا کی طرف سے عمران خان کی تصویر، ان کے بیانات پہ مکمل پابندی ہے، تو کیا کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے اور اس کے سربراہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سربراہ کی میں پھر یہ کہوں گا، اگر آپ قانون توڑیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، اب جو بھی ہوں، آپ پارٹی کے سربراہ ہوں یا نہ ہوں۔ پھر جورسڈکشن کی بات آتی ہے، کیا ہوگا؟ جو پارٹیوں پر بین لگانے کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتیں بین لگنے سے ان پر کوئی اثر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ قانون کو اس حد تک توڑیں گے کہ الیکشن کمیشن مجبور ہو بین لگانے پر، تو وہ کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن ان معاملات کے کبھی بھی مثبت نتائج کم از کم میں نے نہیں دیکھے ہیں۔ ہم نے زندگی میں بہت سی جماعتیں بین ہوتی دیکھی ہیں، لیکن وہ جماعتیں زندہ رہی ہیں، بین کرنے والے چلے گئے۔ سر ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 آپ کی حکومت نے قانون بنا دیا، جس کے تحت یہی سننے میں آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ ہوگا، تو میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ گئے، اس قانون سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کے بھائی کی حکومت ہے، اور جس طرح ابھی مسلم لیگ نون اپنی مقبولیت کے لو گراف پہ ہے، تو ان کو آگے اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میاں نواز شریف کو
پہلے کیا کہ ہم نے سلوک کیا ذرا اس کا بھی اندازہ لگا لیں نا. جی ٹھیک ہے, اس کا ازالہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. سپریم کورٹ یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جج اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ دیں کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے. میں سننا چاہتا ہوں, یقین کریں, مجھے بتا دیں کہ جو فیصلہ اس ملک کے سپریم کورٹ نے کیا ہے, جو بھی 3 یا 5 جج وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کیا وہ قانون کے مطابق ایک درست فیصلہ تھا؟ اس کی کوئی نظیر کے طور پہ آپ پیش کر سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر لوگ ہنستے ہیں. مجھے ایک برٹش بیرسٹر نے کہا کہ آپ کے سپریم کورٹ کے جج جو ہیں یہ لاء گریجویٹ ہوتے ہیں, ان کو قانون کا پتہ ہوتا ہے کہ قانون ہے کیا چیز. یہ حالت ہے ہمارے ججمنٹس کی. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فائدہ ہو جائے گا, فائدہ میاں نواز شریف کو نہیں ہوگا. یہ بنیادی حق ہے اپیل کا, جو آپ نے نہیں دیا ہوا تھا. یہ آئین کہتا ہے کہ آپ کو اپیل کا حق حاصل ہے, یہ انسانی حقوق میں شامل ہے. تو اگر آج اپیل کا حق سب کو ملے گا, جو لوگ بھی افیکٹ ہوئے ہیں ان ججمنٹ سے, ان کو اپیل کا حق ملے گا. تو ابھی سر میاں نواز شریف کو واپس آ جانا چاہیے؟ دیکھیں, یہ فیصلہ وہی کر سکتے ہیں. ہم نے جو ان پر احسانات کیے ہیں کہ ان کی چلتی حکومت توڑی, ہم نے ان کو تاحیات نااہل کیا, ہم نے ان کو سیاست سے علیحدہ کیا قانون کی تشریح کر کے, اس ملک کے سپریم کورٹ نے کیا ہوا ہے. ہم نے سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں ان کو نیب کورٹ سے کنوکٹ کرایا, جس نیب کورٹ کے جج نے بعد میں اعتراف کیا کہ میں نے بلیک میل ہو کر فیصلہ دیا ہے. تو کیا سپریم کورٹ کو اس بات کا سو موٹو نوٹس لے کر اس کا ازالہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو نواز شریف صاحب اسی عدالت کے منظوری سے جیل سے علاج کے لیے گئے تھے, علاج کرائیں گے اور واپس آ جائیں گے. ان کی میڈیکل رپورٹیں عدالت کے پاس جمع ہیں. سر آپ کوئی اپنی الگ سے پارٹی بنا رہے ہیں یا کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کریں؟ کیونکہ آپ کے جو قریبی دوست ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس جماعت میں شاہد خاقان عباسی صاحب جائیں گے میں بھی ان کے ساتھ ہی اسی جماعت میں شمولیت اختیار کروں. مجھ سے انہوں نے نہیں پوچھا, ان کی مہربانی ہے. میں تو نون لیگ میں, وہ بھی نون لیگ میں ہی ہے میرے خیال میں. لیکن سر افواہیں یہ بھی ہیں کہ افواہ چوری صاحب آپ سے بھی رابطے کر رہے ہیں, کیونکہ آپ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایک مل کے ایک گروپ یا ایک جماعت بھی تشکیل دینا چاہ رہے ہیں. افواہ ہی سمجھیں جی, اس کو افواہ ہی سمجھیں جی افواہ ہی سمجھیں. سر محترمہ مریم نواز شریف کی سیاست سے آپ ابھی بھی آپ کے اختلافات برقرار ہیں؟ میری کسی کی سیاست اختلاف نہیں ہے. میں نہ اختلاف کی پوزیشن میں ہوں, نہ مجھے کرنا چاہیے, نہ مجھے اختلاف ہے. ہر ایک کی اپنی سیاست ہے. وہ بھی اس جماعت کے اندر ہے, میں بھی جماعت کے اندر ہوں. لیکن میں آج جماعت کو عہدیدار نہیں ہوں, کیونکہ مجھے جب یہ عہدہ دیا گیا تھا, پارٹی نے ذمہ داری دی تھی, میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب بھی ایک نئی آپ جنریشنل چینج کریں گے اس جماعت میں, تو میں پھر اس جماعت کو عہدہ نہیں رکھ سکتا, پھر ان کو موقع ملنا چاہیے. تو وہ مریم نواز صاحبہ اب آئی ہیں, ان کو فری ہینڈ ملنا چاہیے, وہ اپنا کام کریں گی. تو ہم جماعت کے اندر پہلے بھی تھے, 35 سال سے میں جماعت کے ساتھ ہوں. تو وہ جو معاملہ برقرار رہے گا. سر آپ سینئر لیڈر ہیں, میاں نواز شریف کے ساتھ آپ نے جیلیں کاٹی ہیں, مقدمات کا سامنا کیا, تو جو مریم محترمہ صاحبہ کی سیاست ہے اس سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے, یہ تو وقت بتائے گا نا. اب جو ایک چینج آئی ہے لیڈرشپ کی, وہ وقت بتائے گا کہ وہ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, ان کے عمل کیا رہتا ہے, ووٹر قبول کرے, یہ سب معاملہ ووٹر اور ورکر قبول کرے تو بات آگے چلتی ہے. سر عمران خان کے دور میں بھی گرفتاریاں ہوئی, مسلم لیگ نون کے لوگوں کا دباؤ بھی تھا سیاست پارٹی چھوڑنے پہ, لیکن انٹیکٹ رہے. تو ابھی سر معاملہ یہ ہے کہ ابھی جبری طور پہ پرویز الہی, پرویز خٹک, باقی جو عہدے داران ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو سیاست چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اور جو ملوث ہیں وہ پریس کانفرنس کرتا ہے جو اس معاملے سے, اس کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے. جو ورکر ہے ان کے ساتھ وہ ریاست سلوک کاری, ان کو کیوں سزائیں دے رہی ہے؟ مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں ہے کس نے سلوک کیا اور کس نے دباؤ ڈالا ہے. پارٹی وہی چینج کرتا ہے جس کا ماضی میں یہی کردار رہا ہو پارٹیاں چینج کرنے کا. وہ لوگ کبھی مستقل مزاج نہیں ہوتے. تو آج جو پارٹیاں بدل رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو ماضی میں اس پارٹی سے اس پارٹی میں جاتے تھے, آج وہی لوگ کر رہے ہیں کام. سر سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک شو میں فواد حسن فواد صاحب نے فرمایا کہ ایجنسیز نے خاقان عباسی صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر ایک رپورٹ دی کہ 35 لوگ جو ہے نا مسلم لیگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان میں سے 34 لوگ چلے گئے تھے, صرف ریاض پیرزادہ صاحب نہیں گئے تھے. تو مقصد یہ تھا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سارا پروسیس یہ ایسی رپورٹیں آتی رہتی تھیں. لوگ چھوڑتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے. لوگ ایسے ہیں جو جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں جاتے ہیں, لیکن نہ کبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں, نہ ان کے یہ عمل جو ہے ملک کو فائدہ پہنچاتا ہے.
تو سر آٹا اسکیم میں جو کرپشن ہوئی ہے، تو جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، آپ کی حکومت ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ آٹا اسکیم میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی، آٹے کے نظام میں کرپشن ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے نظام کی بات کی تھی کہ جو ہمارا آٹے کا نظام ہے، جو محکمہ خوراک ہے پنجاب کا، دیگر صوبوں کا، اس کے اندر 30 سے 35% کی کرپشن ہے۔ تو 84 ارب اگر آپ نے آٹے کے لیے دیا ہے تو اس میں سے 30-35% چوری ہو گیا ہے۔ اور جب بھی آپ ایسا پروگرام کرتے ہیں جس میں تیزی سے جو کیا جائے، اس کے اندر کرپشن کی گنجائش زیادہ نکل آتی ہے۔ میں نے اس حوالے سے بات کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ وہ صرف آٹے کا تھیلا منگا کر دیکھ لیں جو عوام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے نیک نیتی سے 84 ارب روپیہ دیا کہ رمضان شریف میں جو حساس طبقہ ہے اس کو کم از کم کچھ ریلیف مل سکے، لیکن وہ بھی اس نظام کی کمزوری، اس نظام کی ناکامی اور اس نظام کی کرپشن کی نظر اس میں سے ایک بڑا پیسہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے نظام کی بات کی ہے۔ سر اس سال الیکشن ہوں گے، آیا کہ مسلم لیگ میں ان کی حکومت بجٹ دینے کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دے گی؟ لیکن نہ میں نجومی ہوں، نہ میرے پاس کوئی طوطا ہے۔ یہ الیکشن آئین کے مطابق ہوتے ہیں اور الیکشن آئین کے مطابق 60 دن کے اندر جب اسمبلی مدت ختم ہوگی یا تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، یہ ساری بات ہے۔ سر سیاست کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آپ ان چند لوگوں میں جو اکانومی کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو سر یہ فرمائیے گا کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے میں ناکام کیوں؟ دیکھیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے اکانومی کو سمجھنے کا، کافی عرصہ اس سیاست میں ہو گیا ہے تو کچھ تجربے سے میں بات کر سکتا ہوں۔ IMF کا پروگرام ہم نے نیگوشیٹ نہیں کیا ہوا، یہ ایگریمنٹ پہلے سے ہوا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے مطابق چلا جائے، ہم نے اس کے شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے انحراف نہیں کیا۔ اب IMF جو ہے وہ اپنی شرائط پر قائم ہے، تو اب اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے اور معاملات کو، کیونکہ حکومت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے، IMF کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ بوجھ ڈال کر جلدی اکانومی کو تقویت دیں۔ تو اب بہرحال اب طریقہ یہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ آپ یہ ریویو وغیرہ چھوڑ دیں اور نئے پروگرام میں جائیں۔ اس پروگرام میں آپ نے جانا ہی جانا ہے، تو اسے بجائے یہ ریویو پر ٹائم صرف کرنے کے نئے پروگرام کو نیگوشیٹ کرنا ہے۔ IMF کے پروگرام کے بعد سر پاکستان کی اکانومی سروائیو کر سکتی ہے؟ اس کے بغیر نہیں کر سکے گی۔ سر آپ نے متعدد پریس کانفرنس میں، آپ نے شوز میں، آپ کا بڑا بولڈ سٹانس ہے کہ جو نیب کا ادارہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ختم کیوں ہونا چاہیے، اور دوسرا اگر جو کرپشن کریں گے تو ان کو پکڑنے کے لیے پھر کون سا ایسا ادارہ ہو جہاں پہ ان کی تفتیش ہو سکے، ان کے خلاف کارروائی ہو سکے؟ نیب کو کون پکڑے گا؟ آج پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ نیب ہے۔ نیب نے نیب بنا تھا سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے، کتنے سیاستدان پکڑے ہیں نیب نے، اور یہ واضح حقیقت ہے۔ آج کوئی افسر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ میں آج بھی میٹنگوں میں ہو کے آیا ہوں، افسر کہتے ہیں جی ہم نے جیل نہیں جانا، ہم نے نیب کے اندر نیب نہیں بھگتنی ہے۔ جب یہ حالت ہوگی آپ کی کہ ایک ادارے کی کوئی افادیت نہیں ہے، جو خود ایک کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہے، جس نے حکومت کے نظام کو مفلوج کر دیا ہے، آپ اس کو رکھیں، بڑی خوشی سے رکھیں، ملک نہیں چلے گا۔ تو پھر سر کرپشن روکنے کے لیے نیب نے کرپشن روکی ہے، نیب نے کرپشن بڑھائی ہے۔ کرپشن روکنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، ٹیکس کے قانون استعمال کریں، پیسہ کمایا جا سکتا ہے، چھپتا نہیں ہے، پکڑیں لوگوں کو۔ آپ کے پاس نظام موجود ہے لیکن ہم اس نظام کی طرف آئیں گے نہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم مسئلے کو بھی جانتے ہیں، حل بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ تو یہ سیاستدانوں کی وچ ہنٹنگ کرنے کے لیے نیب کو پھر یوز کیا؟ جی، اس کا صرف ایک مقصد تھا، یہ ایک عامر نے بنایا تھا، کالا قانون ہے، اندھا قانون ہے، اس کے اندر اندھے اختیارات ہیں اس کے افسران کے پاس، جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مستثنیٰ حاصل انہوں نے کی ہوئی ہے اس قانون کے تحت، اور اس قانون پر نہ لاگو ہوتا ہے مسلح افواج پر، نہ لاگو ہوتا ہے جوڈیشری پر، اور جو چلاتے ہیں وہ دونوں ان دو اداروں سے آتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ جو اس کو چلا رہے ہیں وہ دوسروں کا احتساب کر سکتے ہیں، وہ خود قابل احتساب نہیں ہے۔ آج اگر احتساب آپ نے کرنا ہے، آپ جسٹس جاوید اقبال کا احتساب کریں۔ وہ میں نے بار بار سے پوچھا ہے کہ جواب دو نا یار، میں نے 1985 تک ہر آمدن، ہر خرچہ لکھ کے دی ہے، وہ بھی لکھ کے دے دیں، بتا دیں کہ ان کی آمدن کہاں سے آئی تھی، کیا آمدن تھی، کیا ٹیکس ادا کیا، اثاثے کہاں سے آئے ہیں۔ تو جو آدمی احتساب کرتا ہے اس پر لازمی ہوتا ہے کہ خود اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے۔
کرپٹ لوگ اس ادارے میں ہیں, کرپٹ لوگ اس ادارے کو چلاتے رہے. سر آپ کا ڈے ون سے موقف ہے کہ ہمیں جس طرح کے حالات ہیں مسلم لیگ نون کو حکومت نہیں لینی چاہیے. ابھی جس طرح کی مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, تو مسلم لیگ نون کیا بیانیہ لے کے عوام کے پاس جائے گی؟ نہیں, میرا یہ موقف 10 اپریل 2022 تک تھا. ٹھیک ہے, جب جماعت ایک فیصلہ کر لیتی ہے پھر میرا موقف وہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت تک آدمی رائے دیتا ہے مشاورت میں. وہ مشاورت جب ختم ہو جاتی ہے پھر جو فیصلہ جماعت کا ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے. یہ مشکل فیصلہ تھا کیونکہ ایک بہت بڑا بوجھ مسلم لیگ نون نے اٹھایا ہے ملک کا, اپنی مرضی سے سر اٹھایا یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اٹھایا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی زبردستی کسی کو حکومت میں لا سکتا ہے. یہ محسوس کیا گیا کہ شاید ہمیں مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے, تو ہم نے سیاسی مفاد کو ایک طرف رکھا, قومی مفاد کے لیے بہت مشکل فیصلے تھے. اگر یہ عمران خان کی حکومت رہتی, آپ چند ہفتوں کے مہمان تھے. کوئی ادارہ, کوئی ملک عمران خان کی حکومت سے اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا. اتنے وعدے توڑے گئے تھے, اس طرح کی پالیسیاں اپنائی گئی تھیں کہ ہم ایک غیر ذمہ دار ملک سمجھے جاتے تھے. بہرحال اس کو استحکام دیا ہے, لیکن ایک بڑی سیاسی قیمت مسلم لیگ نون کو ادا کرنی پڑے گی. سر میرا آپ سے آخری سوال کہ صحافی عمران ریاض خان 20-22 روز سے گم شدہ ہیں. آپ کوئی بھی ان سے موقف سے اختلاف کر سکتا ہے, تو کیا اس طرح کسی کو گم کر دینا, غائب ہو جانا ان کے گھر والوں کو ہو؟ دیکھیں, یہ گم کر دینا, غائب کر دینا, یہ ماضی کی باتیں تھیں, یہ آج نہیں ہونی چاہیے. ان چیزوں کی گنجائش ملک کے قانون آئین میں نہیں ہے. آج کے مزاج کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ماضی سے. یہ چیزیں کبھی بھی کسی نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں. جس ملک میں انسانی حقوق نہ ہوں, اگر مجھے نہیں پتہ کس ادارے نے ان کو اٹھایا ہے, کیا ہوا ہے, لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بازیاب کیا جائے. اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. پروسیکیوشن ہونی چاہیے, پرسیکیوشن نہیں. یہ بنیاد ہوتی ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے, نہ آئین اجازت دیتا ہے. سر بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا.